السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں انعام دورانی آپ سے مخاطب ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں سچ کا ساتھ۔ امید کرتا ہوں تمام دیکھنے والے اور سننے والے بخیر و عافیت ہوں گے اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں سے لطف اندوز ہو رہے ہوں گے۔ دوستو، گفتگو کرنے سے پہلے آپ تمام دوستوں سے میری درخواست ہے کہ وہ میرے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کا اور میرا یہ تعلق ہمیشہ کے لیے برقرار رہ سکے۔ آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ میرا ایک چینل اس سے پہلے بین ہو چکا ہے، اس لیے مجھے آپ کی سپورٹ کی بے حد ضرورت ہے۔ گفتگو شروع کرتے ہیں۔ 14 اگست 2021 کو لاہور کے اندر ایک انتہائی افسوسناک واقعہ پیش آیا جس نے پوری دنیا کے اندر پاکستان کو اور پاکستانیوں کو بدنام کر کے رکھ دیا، اور اس واقعے کے بعد پاکستانی پوری دنیا کے اندر بدنام ہو کر رہ گئے۔ واقعہ کچھ یوں ہے کہ 14 اگست سے 2 دن قبل 12 اگست کو ایک ٹک ٹاکر لڑکی عائشہ اکرم اپنے ٹک ٹاک اکاؤنٹ کے اوپر ایک ویڈیو پوسٹ کرتی ہے اور وہ اس میں کہتی ہے کہ میں 14 اگست کو جو ہے گریٹر اقبال پارک آ رہی ہوں، جس نے میرے ساتھ ویڈیو بنانی ہے تو وہاں پہ وہ آ جائے۔ اب جب وہ لڑکی وہاں پہنچتی ہے تو وہاں پہ ہجوم کے اندر وہ ہجوم کا شکار ہوتی ہے۔ اس کے ساتھ ایک لڑکا ہوتا ہے، اس کا دوست ریمبو نام کا، اور وہاں پہ یعنی اس لڑکی کے ساتھ دست درازی کی جاتی ہے، لڑکی کے ساتھ بدتمیزی کی جاتی ہے، اس کو نوچا جاتا ہے، اس کے کپڑے پھاڑ دیے جاتے ہیں، جو کہ انتہائی افسوسناک واقعہ ہے۔ لیکن اس کا سبب جو ہے وہ لڑکی خود بنی، کیونکہ اس نے دعوت دی۔ جب وہاں پہ سارے لڑکے آ چکے تھے اور جو وہاں کے عینی شاہدین ہیں ان کے مطابق کہ لڑکی وہاں پہ سب کو فلائنگ کس کر رہی تھی اور کچھ کے ساتھ ویڈیوز بنا رہی تھی، کچھ کو اگنور کر رہی تھی، تو جس کی وجہ سے اشتعال پھیلا۔ بہرحال حقیقت جو بھی تھی، آتے ہیں اصل مدعا کی طرف۔ اس واقعے کی آڑ میں پاکستان کو بدنام کیا گیا، پاکستان کے اوپر طرح طرح کی باتیں کی گئی، اور خود اس لڑکی نے بھی پاکستان کے اوپر کافی باتیں کی جو کہ انتہائی افسوسناک تھی۔ اس کے بعد اقرار الحسن جو کہ مشہور اینکر ہیں، انہوں نے کہا کہ میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اس نے مجھے بیٹی نہیں دی۔ اسی طرح کئی لوگوں نے پاکستان کے خلاف باتیں کی اور ایک گندا ماحول، گندا نقشہ پاکستان کا دنیا کے سامنے پیش کیا گیا۔ اس کے بعد یہ ہوا کہ کبھی کوئی کس کو الزام دے رہا ہے، کبھی کوئی کس کو الزام دے رہا ہے، لیکن در حقیقت اس واقعے کے اندر غلطی جو تھی وہ سراسر اس ٹک ٹاکر کی تھی۔ اب کافی تقریباً 2-2.5 ماہ گزرنے کے بعد اب جو اس واقعے کی بھیانک شکل سامنے آئی ہے وہ اس سے کئی گنا زیادہ خوفناک ہے۔ کل عائشہ اکرم نے لاہور پولیس کو بیان ریکارڈ کرتے ہوئے کہا کہ اس سارے کے سارے واقعے کا جو ذمہ دار ہے وہ اس کا دوست ریمبو ہے۔ ریمبو اس کو بلیک میل کرتا رہا، ریمبو نے اس سے 10 لاکھ روپے کھائے، اور ریمبو کے پاس اس کی نازیبہ ویڈیوز تھی جس کے سر پہ وہ اس کو بلیک میل کر رہا تھا۔ یہ کہنا تھا عائشہ اکرم کا۔ لیکن یہاں پہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر ریمبو اس کو بلیک میل کرتا رہا، ریمبو نے اس سے 10 لاکھ روپے کھائے، ریمبو کے پاس اس کی نازیبہ ویڈیوز تھی، تو اس لڑکی نے جن دنوں میں یہ واقعہ پیش آیا 16 یا 17 اگست کو ٹی وی چینلز کو انٹرویو دیتے ہوئے اس لڑکی نے کہا کہ ریمبو میرا بھائی ہے۔ ایک طرف یہ لڑکی اس کو بھائی بول رہی ہے، دوسری طرف وہ اس کے اوپر گھٹیا الزامات لگا رہی ہے۔ تو اس سارے معاملے کے پیچھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا کہ اصل مجرم کون ہے، کیونکہ لڑکی نے پہلے اس کو لڑکے کو بچایا، اس کو اپنا بھائی بولا، اس کو بچایا، اور اب لڑکی نے جو اس کے اوپر بھیانک الزامات لگائے ہیں وہ اس سے زیادہ خوفناک ہیں۔ اب کیا لڑکی کیا چاہتی ہے؟ شاید کسی کی طرف سے اس کے اوپر دباؤ ہو، یا پھر لڑکی نے اپنے آپ کو مشہور کروانا تھا، وہ مشہور ہو گیا اور ہمارا ملک بدنام ہو گیا۔ جو وہ چاہتی تھی، اس کو پبلسٹی چاہیے تھی، وہ مشہور ہو گئی، اور اب جا کر جب اس نے دیکھا کہ کوئی حاصل حصول نہیں ہے تو اس نے لا کر سارا کے سارا الزام اپنے دوست ریمبو کے اوپر رکھا، اور ریمبو کو پھر پولیس نے کل ہی گرفتار کیا۔ اور ریمبو کا جو بیان ہے، ریمبو کا کہنا ہے کہ سارے کے سارا پلان یہ عائشہ کا تھا۔ عائشہ اکرم نے اس کو بولا تھا کہ عائشہ اکرم، اور مزے کی بات ریمبو کا کہنا ہے کہ عائشہ اکرم کسی اور کے ساتھ جانا چاہ رہی تھی، لیکن پھر میرے ساتھ گئی، لیکن لاہور جو پارک میں گئی ہے اس کا سارے کا سارا پلان وہ عائشہ اکرم کا تھا۔ جب ایک بندہ خود جاتا ہے، میں نہ عائشہ اکرم کی سائڈ لیتا ہوں نہ میں ریمبو کی سائڈ لیتا ہوں۔ میرا ویڈیو بنانے کا مقصد یہ ہے کہ اس واقعے کی آڑ میں جو ملک کو بدنام کیا گیا، جو ملک کے رہنے والوں کو بدنام کیا گیا، اور جو پوری دنیا کے اندر پاکستانیوں کے سر شرم سے جھک گئے، ان کا مداوع کیسے ہوگا؟ کیا جب بھی کوئی اٹھے، کوئی غلط حرکت کرے اور اس کے بعد ملک کو بدنام کر دے، کیا ہمیشہ یوں ہوتا رہے گا؟ کیا پولیس عائشہ کو شامل تفتیش کرے گی؟ کیا پولیس نے جیسے ریمبو کو گرفتار کیا اس طرح عائشہ اکرم کو گرفتار کرے گی؟ کیا پولیس نے جس طرح ریمبو کو گرفتار کیا اس طرح اقرار الحسن اور یاسر شامی کو گرفتار کرے گی، جنہوں نے اس واقعے کی آڑ میں گند پھیلایا اور جھوٹ بولا اور پاکستانیوں کو بدنام کیا؟ حالانکہ اس سارے واقعے کی ذمہ دار بظاہر جو صورتحال معلوم ہوتی ہے، اس صورتحال کی وجہ سے
اس تمام واقعات کے تناظر میں دیکھا جائے تو اس کی ذمہ دار وہ صرف اور صرف وہ لڑکی ہے، عائشہ اکرم نامی لڑکی ہے، جس نے اس سارے واقعے کا پلان کیا، اور وہاں پہ جب معاملات کنٹرول سے باہر ہوئے، جب اس کے ساتھ دست درازی کی گئی، جو کہ انتہائی قابل افسوس ہے اور انتہائی شرم کی بات ہے۔ میں کسی غلط بات کی سپورٹ نہیں کر رہا، میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ جو سب سے پہلا سٹیپ اٹھایا گیا اس کو دیکھنا چاہیے۔ آج کہیں درخت لگتا ہے، درخت خود سے نہیں لگتا، اس کے نیچے جڑیں لگتی ہیں، جڑیں اس کی پھیلتی ہیں، درخت اپنی جڑوں کے سر پہ جو ہے نا چلتا ہے۔ تو اس لیے اس واقعے کی جڑ کو دیکھنا چاہیے، ابتدا کو دیکھنا چاہیے کہ اس واقعے کی ابتدا کیسی، اس کی جڑ کیسے ہے، اور اس لڑکی کا کریکٹر کیا ہے۔ جس واقعے کے بعد اس لڑکی کی ویڈیوز وائرل ہوئی ہیں، آپ سب نے دیکھی ہوں گی کہ انتہائی بیہودہ ویڈیوز ہیں اور ننگی ویڈیوز ہیں اس لڑکی کی جو کہ وائرل ہوئی۔ تو کیا اس کے بعد بھی لڑکی، پہلے اس کو اپنا بھائی بولا، اب سارے واقعے کا الزام لا کر ریمبو کے سر پہ پھینک دیا ہے۔ اب لگتا یوں ہے کہ یہ لڑکی اس واقعے سے نکل جائے گی اور سارا کے سارا جو معاملہ ہے وہ ریمبو کے سر ڈالا گیا ہے تاکہ ریمبو کو قربانی کا بکرا بنایا جا سکے۔ اور ریمبو کا کہنا ہے کہ اس لڑکی نے مجھ سے منہ بند کرنے کا کہا اور اس جو ملزمان تھے ان سے 5 لاکھ روپے کی ڈیمانڈ کی، اور جب وہ پیسے نہ ملے اس کو، تو اس کے بعد اس نے جو ہے نا اپنا غصہ میرے اوپر اتارتے ہوئے اس نے میرے خلاف بیان دیا۔ اب سچ کیا ہے یہ تو ہمارے ادارے، قومی سلامتی کے جو ادارے ہیں وہی بتائیں گے، اور ہماری پولیس کا کام ہے کہ اس معاملے کی شفاف انداز میں تحقیق کر کے جو اس واقعے کے ملزمان ہیں ان کو گرفتار کیا جائے۔ جنہوں نے تو دست درازی کی، جنہوں نے لڑکی کے ساتھ نازیبا حرکات کی، وہ تو مجرم ہیں۔ اس کے علاوہ جو سبب بنے، پاکستان کو بدنام کرنے کا جو سبب بنے، ان کو گرفتار کرنا چاہیے۔ اس لڑکی کو آج آپ نے آزاد چھوڑا ہوا ہے، جس نے پہلے لڑکے کو اپنا بھائی بولا، پہلے لڑکے کو سیفٹی دی، پہلے لڑکے کے سر پہ یہ چھتری بنی، اس نے ہر ٹی وی چینل پہ، ہر جگہ، ہر رپورٹر کے سامنے بات کرتے ہوئے اس نے ریمبو کو اپنا بھائی بتایا۔ اب کیا معاملہ پیش آیا کہ اس لڑکی نے ریمبو کے اوپر سارا الزام لگا دیا؟ جس شخص کو اس نے بھائی بولا اس کے ساتھ یہ غلط حرکتیں بھی کرتی رہی، اس کی جو کہ ویڈیوز یوٹیوب کے اوپر وائرل بھی ہیں۔ جس لڑکے کو اس نے بھائی بولا، اب سارے کے سارا الزام اس نے لا کر اس کے اوپر پھینک دیا ہے، اور اس کو پہلے دھمکیاں دیتی رہی، جب وہ اس کی بات اس نے نہیں مانی تو اس لڑکے کو پھنسا دیا۔ اب ہماری پولیس کو چاہیے کہ اس واقعے کی تحقیقات کرے اور اصل مجرمان جو ہیں، جنہوں نے ہمارے اس ملک کو بدنام کیا ہے، ان کو کیفر کردار تک پہنچانا چاہیے، تاکہ کوئی شخص ایسی حرکت نہ کرے، تاکہ کوئی شخص ہمارے ملک کو بدنام نہ کرے۔ ہمارا ملک اسلام کے نام پر بنا تھا، کلمے کے نام پر بنا تھا، اس کو اس طرح کے لبرلز اور گندے لوگ بدنام کر رہے ہیں۔ امید ہے کہ اس واقعے کی شفاف انداز میں تحقیقات کی جائیں گی، اور جو اصل مجرمان ہیں بشمول اس لڑکی کے، سب کو گرفتار کر کے ان کو بے نقاب کیا جائے گا، اور ان کا گندا چہرہ قوم کے سامنے لایا جائے گا۔ وگرنہ لڑکی ریمبو پہ الزام لگائے گی، ریمبو اس لڑکی پہ الزام لگائے گا، اور یہ معاملہ ایسے ہی دب جائے گا۔ تو اس سلسلے میں ہمارے جو سوشل میڈیا کے دوست ہیں، جو سوشل میڈیا یوز کرتے ہیں، ان سے بھی درخواست ہے کہ اس معاملے کے اوپر آواز اٹھائیں تاکہ اس کی شفاف انداز میں تحقیقات ہوں اور اصل مجرم سامنے آ سکے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔